सलीम अहमद खोसा, वज़ीर कम्युनिकेशन, वज़ीर बराए महकमा कानून पार्लिमानी अमूर की जानिब से कवायद इंज़बात कार बलूचिस्तान सूबाई असम्बली मुजरिया 1974 के तहत कायदा नंबर 180 के तहत तहरीक पेश करता हूँ कि आइन के आर्टिकल 144 के तहत ज़िला झेल मुश्तरका करारदाद नंबर 12 पेश करने की बाबत कायदा नंबर 24/103(2) के लवाजमात को एग्जेम्प्ट करार दिया जाए। तहरीक पेश हुई, आया तहरीक मंजूर की जाए। जी प्लीज। करारदाद आ रहा है स्पीकर साहब, ये बहुत बुनियादी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसको इस तरह हम आसानी से पास होने नहीं देंगे कि हम यहाँ पे हाँ और ना में कहें कि पाकिस्तान का जो 73 का आइन है उसमें सर बेशक दोस्त पेश करें, लेकिन हमें उस पर बोलने की इजाजत आप दे देंगे। और ये करारदाद पाकिस्तान के आइंदे नस्लों को भी मुतासिर कर रहा है। बेशक आप दोस्त आप लोग अपनी ख्वाहिश पूरे करें, लेकिन आज अगर आप पीटीआई पे पाबंदी लग सकता है तो कल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पे भी लग सकता है। हमें आप बोलने का मौका दे देंगे सर। जी जी ठीक। आया तहरीक मंजूर की जाए। तहरीक मंजूर हुई, लिहाजा मोहरिकीन में से कोई एक मोहरिक अपनी मुश्तरका करारदाद नंबर 12 पेश करें। करारदाद नंबर 12 हरगाह के 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा करने वाली जमायत पीटीआई की जानिब से एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो कि मुल्क की तारीख में एक सियासी इंतशारी टोले की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। पीटीआई की इस किस्म की इंतशारी एजेंडे ने मुल्क के हर निज़ाम और मकतबा फ़िक्र के अफराद बशमूल अदलिया, मीडिया और मुल्क की इकानमी को बुरी तरह मुतासर किया है। वाज़ेह रहे कि एक सूबे के आइनी वज़ीर आला के वफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाज आराई की बातें मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे ले जाने के मुतरादिफ है। इसके अलावा केपी हुकूमत का सरकारी मिशनरी और वसाइल के साथ वफाक पर जत्थों की सूरत में एलानिया हमला करना किसी भी सियासी जमात के गैर सियासी एजेंडे की वाज़ेह सबूत है। मजीद बरआं अपनी सियासी साख को बचाने के लिए केपी असम्बली का सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ करारदाद, जिसमें फोर्सेस को टारगेट करना हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है। ये ऐवान इंतशारी पार्टी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने, मीडिया और वफाक पर हमला आवर होने और मुमलकत पाकिस्तान में इंतशार के अमल को फ़रोग़ देने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है और अपनी फोर्सेस और मुस्लह अफवाज जो इस कौम के माथे का झूमर हैं कि वतन अजीज़ के लिए दी जाने वाली खिदमात और मुसलसल दी जाने वाली कुर्बानियों पर इन्हें खराज तहसीन पेश करता है। पाक फौज हमेशा मुश्किल वक्त में कौम की तौक़ात पर पूरा उतरी है और इसके शाहीनों ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। ये ऐवान अपनी फोर्सेस और अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहने का अज़म करता है। मज़कूरा बाला हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान असम्बली का ये ऐवान मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम के साथ बराह रास्त लड़ाने की कोशिशें करने पर वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि वो पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए, ताकि पीटीआई की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और तकालीफ का खात्मा मुमकिन हो सके। मुश्तरका करारदाद नंबर 12 पेश हुई। क्या मोहरिकीन अपनी मुश्तरका करारदाद नंबर 12 की एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएंगे? स्पीकर साहब, पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए, 77 साला इस तारीख के अंदर बहुत जमहूरी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस ऐवान में जितने भी लोग बैठे हैं जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जमहूरियत के लिए अपनी जानों तक का नजराना पेश किया इस मुल्क की सलामती के लिए। पूरी तारीख है जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी शहादतें तक दी,
جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا گیا، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، چھوٹے اور ورکرز اور قیادت پیپلز پارٹی کی ہوں، مسلم لیگ نون کی ہوں، ان سب نے اور جتنی بھی پارٹیاں اس ملک میں وجود رکھتی ہیں ان سب کی قربانیاں ہیں اس ملک کی جمہوریت کے لیے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ جو آج ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف قرارداد جو پیش کیا، یہ کوئی ہم نے خوش دلی کے ساتھ نہیں کیا ہے، یہ بہت ہمیں بھی تکلیف ہو رہا ہے، لیکن اس قرارداد کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو پی ٹی آئی کے عزائم ہیں، ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی شاید اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس پر پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے دشمن ہیں، جن کا یہ پہلے دن سے جب سے یہ ملک وجود میں آیا اس دن سے ان کی خواہش تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس کو کمزور کیا جائے، اس کو توڑا جائے، اس کی وجود کو ختم کیا جائے، جو آج تک وہ کوشاں رہے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا جو پی ٹی آئی کے عمل کے ساتھ جو ان کا طریقہ کار تھا، جو 9 مئی میں ہمارے سامنے ہے، پورے اس ملک کے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت اس ملک کی جو بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے جو منصوبہ کیا، جو ہمارے ملک کے دشمن چاہتے تھے، سیم انہوں نے وہی چیز کیا۔ آج میں سمجھتا ہوں جو اس ملک کو توڑنا چاہتے تھے وہ تو شاید کہیں آرام سے سو گئے، لیکن اس پی ٹی آئی کا ایک جو جتھا ہے، جو جتھے نے جو کوشش کی ہے کہ اس کو جو دشمن کا ایک منصوبہ تھا اس کو لے کر جو جس طرح سے وہ آگے چل رہا ہے، اس کی وجہ سے آج بڑے ہی سخت دل کے ساتھ ہم یہ ایوان بلوچستان میں ہم نے یہ اس لیے قرارداد پیش کیا ہے کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کی خاطر، یہ ہم کسی جتھے کی حوالے یہ ملک نہیں کر سکتے ہیں۔ اقتدار کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پورا ایک طریقہ کار موجود ہے، عوام موجود ہیں۔ کیا یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں کئی مرتبہ منتخب ہو کر آئے ہیں، یہ کس کے زور پہ آئے ہیں؟ عوام کے زور پہ آئے ہیں، عوام کے زور سے آج اس ایوان میں بیٹھے ہیں، اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک 5,000 10,000 15,000 20,000 جتھوں کی صورت میں نکل کر ملک کے اقتدار کو حاصل کرنا چاہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کسی حد تک چلے جائیں، فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ کی گئی ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی پر اگر پابندی نہیں لگائی گئی تو اس ملک کا جو دشمن کے جو عزائم تھے اس کو کمزور کرنے کا جو پہلے دن سے انہوں نے منصوبہ بنایا وہ اس پہ یہ پارٹی عمل پیرا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر پابندی لگے۔ جناب اسپیکر صاحب، بہت بڑی قربانیاں ہیں فورسز کی، بہت بڑی قربانیاں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، ہم مانے یا نہ مانے، اس ملک کا جو وجود آج تک ہمارے سامنے ہے انہی فورسز کی وجہ سے ہے۔ وہ اندرونی بیرونی جتنے بھی دشمن ہیں ان کا دن رات مقابلہ کرتی ہے، اپنے سرحدوں کو حفاظت میں رکھتی ہے، اپنے اندرونی معاملات کو امن امان میں رکھتی ہے۔ ہم سارے پھر امن امان سے یہاں پر کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، اپنے دینی اموار جو بھی ہے خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں سارے اپنے زندگی کو رواں دواں رکھتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ میں ایک جتھے کی صورت اقتدار کو حاصل کروں۔ کیا جیل میں پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں رہے؟ آصف زرداری نے سب سے زیادہ جو ہے وہ جیل کاٹا ہے 11 سال۔ کیا انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی؟ کیا ان کے پارٹی نے کبھی اس طرح کیا؟ نون کے لیڈرشپ نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، باقی جتنے بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہر لیڈر نے جیلیں کاٹی ہیں۔ جیل کاٹنے کا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب کہ آپ ایک جتھوں کی صورت میں آئے اور آپ کہیں کہ مجھے جیل سے نکالا جائے اور میں ملک کے جو ہے وہ اقتدار پہ قابض ہو جاؤں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آزاد عدلیہ ہے،
آپ اپنے کیسز کو عدلیہ کی طرف لے جائیں, وہاں جا کر اپنے فیصلے کریں. آپ آئین کو, قانون کو مانتے ہیں, ہر چیز کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار حاصل کریں تو پھر آپ کے لیے ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں, پھر آئین بھی آپ کے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہے, پھر عدلیہ بھی قابل قبول ہے, پھر فورسز بھی قابل قبول ہے. اگر آپ کو عوام نے آج مینڈیٹ نہیں دیا تو اس کا قصور کوئی عدالت کا یا اداروں کا تو نہیں ہے. آپ دوبارہ عوام کے پاس جائیں, ایک 4-5 سال آپ کو انتظار کرنا چاہیے, لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے جس طریقہ کار پہ آپ عمل پیرا ہیں. اگر جناب اسپیکر صاحب اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ ملک کے لیے خطرناک ہوگا, یہ ملک پاکستان کے وجود کے لیے خطرناک ہوگا. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی کا اس طرح کا کوئی ایجنڈا ہوگا. یہ جتھا ہے, یہ جتھے کی خواہش ہے, کوشش ہے کہ ہم اس طرح اس ملک پہ قابض ہو جائیں, اور اس جتھے کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ اس ملک کو کمزور کیا جائے. تو میں یہی گزارش کروں گا, یہی کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے وفاقی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پارٹی پہ پابندی لگا جائے تاکہ جو اس ملک کے عوام کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے وہ جلد سے جلد ختم ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو منسٹر صاحب. اپنا